رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں توبہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اخلاق اسلامی کے ذیل میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے حیات طیبہ کے عنوان سے، اور پچھلے پروگرام میں توبہ کے حوالے سے جو اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، ان میں سے اہم ترین نکتہ یہ پیش کیا تھا کہ توبہ کسے کہتے ہیں. توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے. جیسا کہ ایک بیمار جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور اپنی بیماری کا اسے اندازہ ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور بیماری کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو پھر وہ فوراً اس بیماری کا علاج کرنے کے درپے رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیماری کا علاج کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اپنا علاج نہ کرائے اور وہ بیماری روز بروز بڑھتی چلی جائے. اس لیے کہ اگر علاج نہیں کرائے گا تو آہستہ آہستہ وہ بیماری اس کے بدن میں، اس کے جسم میں جڑ پکڑ لے گی اور اسے انتہائی نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو گناہ ہیں مختلف انسان انجام دیتے ہیں، یہ گناہ بھی انتہائی خطرناک طرح کی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں جسمانی بیماریاں نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق انسان کی روح سے ہے، انسان کی جان سے ہے، انسان کے نفس سے ہے. لہٰذا ان بیماریوں کا، یعنی ان روحانی بیماریوں کا جب اسے پتہ چل جائے کہ میرے اندر فلاں گناہ، غیبت جیسے گناہ کی بیماری میرے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جڑ پکڑ رہی ہے، میرے اندر حسد جیسی بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، یا جھوٹ جیسا گناہ انسان انجام دے رہا ہے اور اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ گناہ آہستہ آہستہ میری عادت بنتا جا رہا ہے، تو لہٰذا انسان فوراً، عاقل انسان اور عقل مند انسان کا کام یہ ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ وہ فوراً اپنی اس روحانی بیماری کا علاج بھی کرے.
جس طریقے سے انسان جسمانی بیماری کا علاج فوراً کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لہٰذا اسی طریقے سے انسان جو عقل مند انسان ہے، ایک مومن ہے اور ایک سمجھدار انسان ہے، دیندار ہے، دین شناس ہے، تو وہ بھی فوراً اپنی اس روحانی بیماری کا علاج کرنے کے لیے قرآن، پیغمبر اور اہل بیت سے رجوع کرتا ہے اور ان کی طرف جاتا ہے اور ان سے تمسک اختیار کرتا ہے، ان کے توسل سے اور توسط سے، ان کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ یہ ہے توبہ کا معنی، کہ انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو کے اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ پچھلے پروگرام میں ایک اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ انسان جب توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں، کس طریقے سے انسان توبہ کرے، اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ ہے آثار توبہ، یعنی توبہ کے آثار کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے مثبت پہلو اور مثبت جو زاویے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس سے کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں، انسان کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے توبہ کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے آج کے اس پروگرام میں ہم ان نکات کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے توبہ کا، قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں، آیت نمبر 54 ہے سورہ انعام کی، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ توبہ کا فائدہ کیا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں، ان فوائد میں سے، ان آثار مثبت میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے کسی غلطی کرنے کے نتیجے میں، تو پروردگار عالم اپنی رحمت نازل کرتا ہے اس پر، پروردگار عالم اس کی مغفرت کو قبول کرتا ہے، یعنی باعث رحمت و مغفرت ہے یہ توبہ۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب کے دربار میں جب توبہ کرتا ہے تو پروردگار کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی، اس آیت کا ترجمہ جس کی تلاوت کی، تم میں سے جو بھی نادانی کی بنا پر، اصل نقطہ یہ ہے کہ انسان بہت سارے گناہ ایسے کرتا ہے کہ جس میں نادانی ہوتی۔ یقیناً کوئی مسلمان، کوئی مومن جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور میں حتماً اس گناہ کو انجام دوں گا، تو اگر ایسا کرتا ہے کوئی انسان تو یہ تو جان بوجھ کر گویا خدا کے مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں، البتہ ایسے انسانوں کی توبہ کو بھی پروردگار قبول کر لیتا ہے، لیکن بہرحال عام طور پر جتنے بھی لوگ ہیں جب گناہ کرتے ہیں تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں، غفلت کی وجہ سے کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ حرام ہے، یا دنیا کی جو ظاہری چمک دمک ہے وہ چمک دمک انہیں ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور دھوکے میں آنے کے نتیجے میں انسان گناہ کرتا ہے۔ اور پروردگار عالم بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ نادانی کی بنا پر کسی برے عمل کے مرتکب ہوں اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے وہ شخص، تو بے شک پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی پروردگار عالم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی مغفرت کو قبول کرنے والا ہے، مغفرت معاف کرنے والا ہے،
اور انسان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے توبہ کا، کہ سب سے پہلے پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اسے یہ توقع ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اسے یہ توقع ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اس کی جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ پروردگار عالم محو کر دے، انہیں مٹا دے۔ تو توبہ کے نتیجے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اسے معاف کر دیتا ہے، اور نہ صرف معاف کر دیتا ہے، اپنی رحمت اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے توبہ کا۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ خود قرآن مجید نے پھر ایک جگہ پہ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 82 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ پروردگار عالم سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 82 میں کہ بے شک میں اس کو بخش دوں گا کہ جو توبہ کرے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں غفار ہوں، کس کے لیے؟ کس شخص کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لے آئے، یعنی دوبارہ سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محب اور چاہنے والے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن انسان توبہ کر کے دوبارہ ایمان لے آئے، یعنی تجدید میثاق کرے، تجدید عہد کرے، دوبارہ سے اپنے پروردگار کے ساتھ اس عہد کو دوبارہ سے وہ باندھے۔ گناہوں کی وجہ سے، فعل حرام کا مسلسل ارتکاب کرنے کی وجہ سے، وہ عہد و پیمان جو اس نے عالم الست میں ایک مسلمان نے اور ایک مومن نے اللہ سے باندھا تھا، وہ جو عہد و پیمان تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے ایمان لے کے آئے، دوبارہ سے توبہ کرنے کے بعد اللہ پہ اپنے ایمان کو مستحکم کرے، رسول پہ اپنے ایمان کو مستحکم کرے، اہل بیت کی اطاعت اور ان پر ایمان کو مستحکم کرے۔ تو لہٰذا پروردگار فرماتا ہے سورہ توبہ میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نہ فقط ایمان لے کے آئے، نہ فقط توبہ کرے، نہ فقط ایمان لے کے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا رہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کے بعد جو برائیاں اس کی مٹ چکی ہیں، اب وہ ایک پاک و پاکیزہ انسان بن چکا ہے، اللہ پر اس کا ایمان قوی ہو چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو بہشت میں جانے کے لیے اور اس کو مختلف درجات جو بہشت میں پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے، ان درجات کے حصول کے لیے عمل صالح بہترین سیڑھی ہے۔ جب انسان عمل صالح کی مختلف سیڑھیوں پر قدم رکھے گا تو جنت کے درجات کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ جنت کے جو درجات ہیں مختلف، اعلیٰ علیین تک کا جو درجہ ہے، وہ ایمان کے بعد عمل صالح کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان عمل صالح کو چھوڑ دے، جیسا کہ بعض نادان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ رکھنے کے بعد انسان جو کچھ بھی کرے اس عقیدے کی وجہ سے وہ جنتی ہے۔ ایسا بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان صرف ایمان کی بنا پہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ہاں، عمل صالح جب تک نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس آیت کے اندر بھی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان توبہ کرے، پروردگار پر ایمان لے کے آئے اور عمل صالح انجام دیتا رہے، تو پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ ثم اہتدیٰ۔ تو ان تمام چیزوں کے بدلے میں پروردگار عالم اسے ہدایت عطا کر دے گا۔ یعنی نہ فقط توبہ کے ذریعے انسان رحمت حاصل کر لیتا ہے پروردگار کی، نہ فقط انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت
جو انتہائی اہم آیت ہے اس حوالے سے، توبہ کے حوالے سے، کہ توبہ کا ایک اور فائدہ، جہاں رحمت و مغفرت الہی انسان کے شامل حال ہوتی ہے، جہاں پروردگار اسے ہدایت عطا کرتا ہے، وہاں ایک اور اہم آیت جو توبہ کے حوالے سے پروردگار عالم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پروردگار کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا انسان کے گناہوں کو چھپانے والا ہے، ستار العیوب ہے پروردگار عالم۔ ایک دفعہ فرض کریں کہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اگر ایک بچہ ہے، اس سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے باپ کے پاس آ کے، اپنے والد کے پاس آ کے، اپنی والدہ کے پاس آ کے، جو اس کا بڑا ہے اس کے پاس آ کے پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی غلطی کی یا اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی تم مانگ رہے ہو تو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، یعنی وہ غلطیاں جو والدین کی بنسبت کسی نے انجام دی ہیں۔ تو باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ باپ نے اسے کوئی تحفہ بھی دیا ہو؟ باپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بچے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے کہ اس کو تحفے تحائف سے نوازے، یعنی جتنی غلطیاں کی تھیں اتنی ہی تعداد میں وہ اسے پیسے دے، وہ اسے تحفے تحائف دے، وہ اس کو خوش کرے کسی طریقے سے۔ ایسا نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کسی کا کوئی باپ اس کو معاف کر دیتا ہے، جاؤ بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا، اس سے زیادہ کوئی باپ نہیں کرتا یا کوئی بھی انسان۔ لیکن پروردگار عالم اتنا رحمان ہے، اس لیے کہ باپ اور ماں کے دل میں رحم ڈالنے والا بھی وہی پروردگار ہے، اور وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے، اور اتنا رحیم پروردگار ہے، اور اتنا رحیم رب ہے کہ واقعاً انسان جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور ہمیشہ سجدہ ریز ہو کر رہے، تو تب بھی یہ تمام چیزیں اس کی ربوبیت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، بہت کم ہے۔ اس آیت کے اندر پروردگار اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لے کے آیا اور عمل صالح اس نے انجام دیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ پروردگار عالم تو وہ ہے کہ جو ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے برائیاں کی تھیں، گناہ انجام دیے تھے، خدا کی مخالفت کی تھی، خدا کے احکام کی معصیت کی تھی، لیکن سچے دل کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر رحم دل اور شفیق رب کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی ذات ہے فقط، کہ نہ فقط وہ معاف کرتا ہے، نہ فقط وہ رحمت نازل کرتا ہے، نہ فقط وہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، بلکہ توبہ کے بعد پروردگار عالم انسان نے جتنی بھی برائیاں کی تھیں، پروردگار توبہ کے بعد انہیں معاف بھی کر دیتا، مٹا دیتا ہے، اور ان کی تعداد کے برابر انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے پروردگار، اتنا رحیم ہے۔ ہم قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے سے پہلے، ہر سورے کو شروع کرنے سے پہلے، یا بہت سارے کام، بلکہ ہر کام سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے
نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہمیشہ کہتے ہیں ہم رحیم ہے، رحیم، تو وہ اتنا رحیم ہے کہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ گناہوں کی جگہ پہ حسنات کو نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک اور فائدہ توبہ کا۔ اور اس کے بعد جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ قصص کی آیت نمبر 67 ہے، 67، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ دیکھیے ہر جگہ یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے کے آیا اور عمل صالح انجام دیتا رہا، یہ تینوں چیزیں ساتھ ہیں۔ توبہ کرے انسان، دوبارہ سے تجدید میثاق کرے، تجدید عہد کرے، اور اس کے بعد عمل صالح بھی انجام دیتا رہے۔ عمل صالح ایک جزء لا ینفک ہے، جدا نہ ہونے والا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے عقیدے سے اور اس کے ایمان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ یہ تین شرائط کے ساتھ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا، توبہ کی، ایمان لے کے آتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ سورہ قصص کی آیت ہے کہ انشاءاللہ وہ انسان یقیناً کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وہ کامیاب انسان ہے، اور انسان چاہتا کیا ہے؟ ہر چیز میں انسان کامیابی چاہتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے امتحان سے لے کے زندگی میں بڑے سے بڑے امتحان تک انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں کامیاب ہو جائے، ترقی ہو جائے، کامیابی اسے مل جائے۔ تو لہٰذا پروردگار فرماتا ہے یہ مفلحین میں سے ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور فائدہ، پانچواں فائدہ، وہ انسان کہ جو توبہ کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کا، یعنی اللہ چاہنے والا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر، ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توابین سے محبت کرتا ہے، توابین اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ لوگ جو پاک رہنے والے ہیں۔ ظاہری پاکیزگی بھی شرط ہے اور باطنی پاکیزگی بھی۔ آیت کا یہ حصہ یہ بتا رہا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ پروردگار عالم ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ خدا کے محبوب ہیں جو نہ فقط باطنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں بلکہ ظاہری نجاست کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ظاہری طہارت کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ ظاہری نجاست سے بچتے ہیں، جہاں باطنی نجاست سے بچتے ہیں وہاں ظاہری نجاست سے بھی بچتے ہیں، اور ظاہری پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں اور باطنی پاکیزگی اور طہارت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ بس تمام نجاسات سے بچنا چاہیے، لیکن بطور خاص پیشاب کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ وہ افراد کے جو اپنے آپ کو پیشاب سے پاک نہیں کرتے ہیں طہارت کرتے وقت اور استنجا کرتے وقت، فشار قبر سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ظاہری نجاسات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور باطنی نجاسات جو گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری ایک اور فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو ہر مومن کی آرزو ہے، جو ہر مومن کی چاہت ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہشت، جنت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 60 میں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دیکھیے یہاں پر بھی وہی تین نقطے ہیں، توبہ کرے، ایمان لے کے آئے، عمل صالح انجام دے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔
توبہ کرے، عمل صالح انجام دے، ایمان لے کے آئے، عمل صالح انجام دے، تو وہی ہے کہ جو جنتی ہے، وہی ہے جو بہشتی ہے، تو پھر اسے اب پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا توبہ کے بہت سارے اثرات اور فوائد ہیں عزیزان گرامی، اور احادیث کے اندر بھی بہت ساری اہم گفتگو موجود ہے اور بہت سارے اہم نکات کی طرف روایات کے اندر بھی اشارہ ہے۔ ان میں سے ایک بہت طولانی روایت ہے، میں صرف اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے تاریخی ایک مثال بھی پیش کروں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ اتدرون من التائب، کیا تم جانتے ہو کہ تائب کون ہے، توبہ کرنے والا کون ہے؟ تو اصحاب کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ توبہ کرنے والا حقیقت میں کون ہے، یعنی توبہ حقیقت میں کسے کہتے ہیں، اور جو توبہ کرنے والا ہے وہ حقیقت میں کس طرح کا انسان ہوتا ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص توبہ کرے اور جس کی برائی کی ہے اس کو اگر راضی نہ کرے، یا اپنے پہناؤ میں، اپنے لباس میں تبدیلی نہ لائے، اپنے گمراہ دوستوں کے ساتھ ابھی تک اٹھنا بیٹھنا باقی ہے اور ان میں تبدیلی نہ لائے، اپنے قلب اور اپنے ہاتھوں کو نہ کھولے، یعنی بخشش اور عطا جو اس کے اندر نہیں تھی وہ ابھی تک باقی ہے، اور لوگوں میں اطعام نہیں کرتا، فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ابھی تک یہ صفت اس کے اندر باقی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی لمبی لمبی آرزوئیں اور تمنائیں باقی ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اخلاق کو بہتر نہیں بناتا، اپنی نیت کو تبدیل نہیں کرتا، کھانے پینے میں کمی ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، جس طرح پہلے کھاتا تھا ویسے کھاتا، جس طرح پہلے پہنتا تھا ویسے ابھی بھی پہن رہا ہے، جو برے دوست ہیں وہ بھی اب تک اس کے ساتھ موجود ہیں۔ انسان بہت سے ہوتے ہیں نا، توبہ کرتے ہیں کانوں کو پکڑ کے، توبہ توبہ توبہ، اس طرح کی توبہ کرنے والوں کے بارے میں شاید پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی، کہ کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی، نہ دوستوں میں تبدیلی آئی، جو برے دوست ہیں نہ ان میں تبدیلی آئی، نہ لباس میں تبدیلی آئی، نہ کھانے پینے میں تبدیلی آئی، نہ انسان کی نیت میں تبدیلی آئی، کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی۔ اور اس کے بعد جب تک انسان ان تمام چیزوں کو ترک نہیں کرے گا اور اچھی صفات سے اپنے کو آراستہ و پیراستہ نہیں کرے گا تو وہ حقیقی توبہ کرنے والا نہیں ہوگا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اور لیکن جب کوئی بھی انسان ان صفات کو حاصل کر لے، یعنی برے دوستوں کو ترک کر دے، اپنی نیت کو پاک کر لے، اپنے لباس میں تبدیلی لے کے آئے، لباس غیر اسلامی لباس پہنتا تھا لیکن اب جب توبہ کی ہے تو ایک اچھا اور مناسب اسلامی لباس پہن رہا ہے، اس کی زبان پہلے غلیظ اور گندی زبان تھی، اپنی زبان سے برے الفاظ نکالتا تھا، لیکن ابھی ایک اچھا انسان بن گیا ہے، تو یہ ہے توبہ کرنے والا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے ان چیزوں کو ترک کیا اور اچھی صفات کو اپنا لیا وہ ہے حقیقی تائب، وہ ہے حقیقی توبہ کرنے والا، اور یہی واقعی توبہ کرنے والا انسان بن جائے گا۔ اور اس کی مثالیں تاریخ میں واقعاً انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو، جتنا بڑا گناہ کیا ہو اگر وہ پشیمان ہو گیا ہے اور اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ گار دنیا میں موجود تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو پروردگار نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اس لیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے اور بہت زیادہ وسیع ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام دعائے کمیل میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، پشیمان ہو لیکن نا امیدی حرام ہے، لہٰذا انسان توبہ کرے جتنا بڑا گناہ بھی کیا ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں اور گفتگو کو تمام، کہ کیا حر سے بڑا کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے کہ جس نے پیغمبر خدا کے نواسے کو روکا ہو راستے میں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ روکا ہو، اور وہ پورا واقعہ میں نہیں سنانا چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حر نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ روکا، اور دونوں کے درمیان، امام حسین علیہ السلام اور حر کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے،
اس میں امام حسین نے کیا فرمایا اور حر نے کیا جواب دیا، یعنی کتنا بڑا گناہ کیا تھا، اور امام کو مجبور کر کے گھیر کے کربلا تک لے کے آیا۔ لیکن جب توبہ کا وقت آیا تو وہ کیفیت طاری ہوئی حر پر کہ شب عاشور اپنے خیمے کے باہر، اپنے کیمپ کے باہر پریشانی کے عالم میں انتہائی تذبذب کا شکار ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ جب انسان توبہ کرنے والا ہوتا ہے، جب پشیمان ہوتا ہے، تو واقعاً یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، اس سے بڑا گناہ شاید کوئی نہیں کر سکتا کہ جس نے فرزند رسول کا راستہ روکا ہو، جو فرزند رسول کے مقابلے پہ آیا ہو، جو امام حق کے مقابلے پہ آ گیا ہو۔ جب توبہ کی کیفیت طاری ہوئی، احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ مولا کیا معافی کا کوئی راستہ ہے؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام نہ فقط معاف کرتے ہیں، بلکہ جب حضرت حر کی شہادت ہوتی ہے اور میرے مولا امام حسین میدان کربلا میں حضرت حر کے سرہانے پہنچتے ہیں، تو حضرت حر کی پیشانی سے جو خون نکل رہا تھا اسے بند کرنے کے لیے میرے مولا اپنے پاس سے ایک رومال، جو شاید جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دست مبارک سے بنا ہوا رومال تھا اور میرے مولا کے پاس تھا، اس رومال کو میرے مولا حضرت حر کی پیشانی پر باندھ دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے، نہ صرف گناہ کو معاف کیا بلکہ ایسا ہدیہ عطا کیا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ قیامت تک، جب تک حضرت حر دفن ہے، وہ رومال حضرت حر کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ تو انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو گناہوں سے۔ انسان مختلف گناہ انجام دیتے ہیں، کبھی بھی انسانوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم غفور الرحیم ہے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔